السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جو لوگ بھی حج 2023 میں گئے تھے انہیں بہت ہی بے صبری سے انتظار ہے کہ ہمارے پیسے ریفنڈ کب آئیں گے۔ حج میں جو پیسے ہم نے جمع کیے تھے، جبکہ بہت ساری پریشانیاں حج 2023 میں آئی ہے۔ ویسے تو پریشانی ہر سال ہی آتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع، اسے کنٹرول کرنا اور اسے ہر چیز کی سہولت دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہمارے یہاں گھر میں 2-4 مہمان آ جائے، سارے گھر والے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور انہی کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، پھر بھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ جہاں 20-30 لاکھ آدمی ہوں اور ان کا انتظام کھانے کا، پینے کا اور سونے کا، بستر کا، استنجے کا، وضو کا، پانی کا، یہ سب جو ہے انتظامات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ سعودی گورنمنٹ کو جو ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اتنی محنت اور جد و جہد کے بعد میں اس کام کو انجام پاتی ہے اور ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان سب کی خدمت کرتی ہے۔ تو دوستو، اب ہر آدمی کا انتظار یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ریفنڈ مل جائے۔ جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے وہ تو ہو ہی گئی، اب کچھ پیسے مل جائیں۔ دوستو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جیسے ہی اعلان ہوا تھا ایئرپورٹ کے بارے میں کہ کون سے ایئرپورٹ کا کتنا خرچ ہے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے ایئرپورٹ چینج کرنے کی ریکویسٹ ڈال دی تھی۔ کسی کا ایئرپورٹ چینج ہو گیا تھا اور کسی کا نہیں ہوا تھا۔ تو جن کا ایئرپورٹ چینج ہو گیا تھا وہ انتظار میں ہیں کہ ہم نے سستے والے ایئرپورٹ سے، یعنی جہاں سے پیسے کم لگ رہے تھے، ہم نے وہاں سے سفر کیا ہے تو ہمیں پیسے ملنے چاہیے۔ تو ان کی امید ہے کہ انشاءاللہ انہیں پیسے ملیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ایئرپورٹ سلیکٹ کیا تھا بدلنے کی کوشش کی، لیکن نہیں بدلا گیا اور پھر اسی ایئرپورٹ سے انہوں نے سفر کیا ہے، تو انہیں کوئی بھی پیسہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور کچھ حاجی ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے جو ایئرپورٹ ان کے لیے طے کیا گیا تھا، اچانک ان کا ایئرپورٹ جو ہے بدلا گیا، جیسے گوہاٹی اور کئی جگہ کے جو ہے بدلے گئے ہیں۔ کلکتہ سے انہیں کر دیا گیا تھا، وہ وہاں سے گئے ہیں، تو ان کے پیسے ملنے کی بھی امید ہے۔ اور جن لوگوں کو مدینے میں بلڈنگ اچھی نہیں ملی ہے، دوستو، کسی کو بلڈنگ دور مل جاتی ہے، کسی کو قریب مل جاتی ہے۔ مسجد نبوی کے جو چاروں طرف آس پاس بلڈنگیں ہیں وہ تو بہت ہی اچھی اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ جیسے جیسے آپ دور جاتے ہیں تو بلڈنگ بھی جو ہے اتنی گھٹیا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو دوری کی بھی بنا پر اور بلڈنگ جو ہے اچھی نہ ہونے کی بنا پر، جیسے ہم 2019 میں گئے تھے تو ہمیں بلڈنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ملی تھی، تو اس کے اوپر بڑا ہنگامہ وہاں بھی ہوا، کہا سنی ہوئی، جو لوگ وہاں جو ہے خدمت کرنے والے بلڈنگ میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مکے میں بلڈنگ اچھی مل گئی، مدینے میں اچھی نہیں ملی تھی، تو اس وجہ سے آخر میں حج 2019 والوں کو جو ہے پیسے ریفنڈ مل گئے تھے۔ ابھی میں نے حافظ قطب الدین کی ویڈیو سنی، انہوں نے بتایا کہ 2019 کا بھی بقایا ہے۔ بھائی، حج 2019 میں ہم گئے تھے اور ہمارے ساتھ میں جتنے ساتھی تھے سب کا ریفنڈ 2019 میں ہی آ گیا تھا۔ ہم 2 آدمی تھے، تقریباً 40,000 روپے دونوں کے واپس آ گئے تھے اور ہم دہلی ایئرپورٹ سے گئے تھے۔ اسی طرح سے ہمارے اور بھی ساتھی تھے جاننے والے، جن سے وہیں ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے بھی فون آئے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیسے بھی آ گئے۔ اب جو ریفنڈ بچا ہوا ہے وہ 2022 کا ہے اور 23 کا ہے۔ 2022 میں بھی کسی کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے اور 2023 میں بھی کسی کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے۔ تو جن لوگوں کو بلڈنگیں خراب ملی ہے، امید ہے کہ انہیں پیسہ ریفنڈ ضرور ملے گا۔ اور جو پریشانیاں وہاں آئی ہے مینا کے اندر خاص طور سے، کیونکہ مینا کے اندر 8 ذی الحجہ میں سارے حاجی، جتنے لاکھ بھی حاجی ہیں، 30، 35، 40 لاکھ، وہ سب ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں مینا میں جمع رہتے ہیں۔ تو وہاں کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، کبھی ٹنکی ٹوٹ گئی، اور کبھی استنجے میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں آدمی عرفات میں پہنچ جاتا ہے، وہاں تو صبح سے شام تک ہی رہنا ہے، وہاں مینا سے کچھ کم تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، وہاں تکلیف جو ہے وہ پانی پینے کی تکلیف، پانی کے جبکہ جگہ جگہ خدمت کرنے والے اور حاجیوں کی خدمت کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے بہت سے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے پانی کی لگا دیتے ہیں، اور جتنا چاہو پوری پیٹی اٹھانی چاہو یا جتنا بھی پانی آپ لینا چاہو وہ دیتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ حاجیوں کی شکایت آئی ہے کہ پانی کی بڑی دقت آئی ہے مزدلفہ میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں اس طرف کوئی گاڑی نہ کھڑی ہوئی ہو، ورنہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی گاڑی کھڑی رہتی ہے۔
اور پانی جو ہے وہ مفت ہی فری میں لٹاتے ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال دوبارہ سے جب ہم 9 ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ میں واپس مینا میں آتے ہیں تو مینا میں جو ہے پھر ایک جگہ سب لوگ اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں۔ کوئی کنکر مارنے جا رہا ہے، کوئی طواف زیارت کرنے جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے قربانی کرنے گیا ہوا ہے، تو ادھر ادھر لوگ جو ہے بکھر جاتے ہیں، بٹ جاتے ہیں، جس سے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی مینا میں جو 8 ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی پریشانیاں آئی ہے ان سب کی جو ہے ریکویسٹ اور اپیل درخواست جو ہے حج کمیٹی کو لگا دی گئی ہے، اور حج کمیٹی اس کے اوپر غور و خوض کر رہی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں حج 2024 میں بہت ساری پریشانیاں دور ہونے والی ہے اور بہت ہی اچھا انتظام ہونے والا ہے، کیونکہ اس سال بہت ساری کمپلینٹ جو ہے گئی ہے۔ اور پردے کے بارے میں بھی لوگوں نے جو کہا تھا کہ پردے کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی جو ہے بات چل رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے پردے لگانے کا انتظام جو ہے وہاں ملے گا، کہ آپ پردہ وغیرہ ہک وغیرہ لگا کر جو ہے ملے گا کہ آپ پردہ کر سکیں۔ اسی طرح سے خادم الحجاج کے بارے میں بات آئی ہے کہ خادم الحجاج جو بھیجے جاتے ہیں وہ سرکاری نوکر کو بھیجا جاتا ہے، جو اکثر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ایسے بے دین لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جنہیں دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی، تو وہاں جا کر وہ حاجیوں کی کوئی خدمت نہیں کر پاتے، انہیں خود پتہ نہیں رہتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو حج کمیٹی سے اس بار جو ہے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ خادم الحجاج یعنی حاجیوں کی خدمت میں جن لوگوں کو بھیجا جائے وہ جو ہے ریپیٹ ہونے چاہیے، اور انہی لوگوں کو جو ہے بھیجا جانا چاہیے جو پہلے سے حج کر چکے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار، اور کیونکہ جو بار بار وہاں گیا ہوا ہے اس سے ساری چیزوں کے بارے میں پتہ رہتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے حاجیوں کی پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہے، اور ان کی جو ہے مدد بھی کر سکتا ہے، اور ان کی پریشانی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ نیا خادم الحجاج کچھ نہیں کر پاتا، بلکہ لوگوں نے حاجیوں نے بتایا کہ ہماری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو اس سال امید ہے، ایک تو گزارش یہ کی گئی ہے حج کمیٹی سے کہ عالم کو بھیجا جائے، کیونکہ اس میں مسائل کی بھی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے، حج کا معاملہ بہت نازک ہے، ذرا سے مسئلے پر جو ہے دم پڑ جاتا ہے، پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک تو عالم کو بھیجا جائے، اور ایسے عالم کو بھیجا جائے جو پہلے سے حج کا سفر کر چکا ہو، 1 سفر ہو یا 2 یا 3 سفر کر چکا ہو، اور جس سے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے حاجیوں کی خدمت کر سکے اور ان کی رہبری کر سکے۔ تو دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن لوگوں نے حج کا فارم بھرا تھا، لیکن حج کا فارم بھرنے کے بعد کچھ پریشانیاں ایسی آئی، کوئی چوٹ لگ گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، جس کی بنا پر وہ نہیں جا سکے یا پیسوں کا انتظام نہیں ہو پایا، 1 قسط جمع کر دی تھی یا 2 کر دی تھی یا تینوں کر دی تھی، اس کے بعد انہوں نے کسی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنی درخواست کو کینسل کرا دیا تھا، ان کا بھی ریفنڈ اب تک نہیں ملا ہے۔ تو حج کمیٹی سے جب بات کی گئی ہے تو حج کمیٹی نے بتایا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کام چل رہا ہے اور بہت جلد جو ہے ریفنڈ ملنے والا ہے۔ حج کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ اپنی درخواست کینسل کرتے ہیں ان کے پیسے واپس مل جانے چاہیے، کیا پتہ وہ کس پریشانی میں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ حج کمیٹی سے نہ جانا چاہتے ہوں، اس وجہ سے کینسل کیا ہو، تو ان کے پیسے واپس مل جائے تو فوراً کوئی دوسرا راستہ اختیار کر کے حج کا سفر کر سکے۔ ان کے پیسے اب تک نہیں ملے ہیں، تو یہ بھی حج کمیٹی کی بڑی ڈھیل ہے۔ حج کمیٹی کو چاہیے کہ جلدی سے ان کے پیسے بھی ادا کریں، اور جن لوگوں کو ریفنڈ ملنا ہے اس کے اوپر بھی جلد سے جلد کام شروع کریں، اور حج 2022 اور 23 دونوں کا ریفنڈ جلد سے جلد جو ہے حاجیوں کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کی مشکل آسان فرمائے، اور جو بھی ان کے پیسے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کے پاس پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔